بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک قافلہ ہے جو حیدرآباد سے ناندیڑ کے لیے روانہ ہے۔ اس میں ہمارے محترم نثار بھائی اور ہمارے بزرگ شبیر بھائی، ہمارے عزیز خلیل بھائی اور ہمارے عامر بھائی، آصف بھائی اور بھی دیگر اخوان ہیں، تقریباً 10 افراد، اور ایک صاحب نظام آباد سے ہمارے عتیق بھائی، البیت العتیق والے، وہ بھی آگے جڑنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس سفر کو میمون بنائے، مبارک بنائے۔ تو کل ہم لوگ ناندیڑ کے لیے پروگرام کے لیے جا رہے ہیں، تو میں مناسب سمجھا کہ آج میں نے گروپ میں بھی سوال کیا تھا کہ سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ سفر یعنی ٹریول، تو عربی زبان جو ہے یعنی فطرت کے بالکل قریب، عین فطری زبان ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں، جو ہمارے جذبات ہیں، جو ہمارے احساسات ہیں، جیسا اس کا جو رنگ ہے، اس کی جو کیفیت ہے، اس کے لیے ہی وہ لفظ آپ کو ملے گا، ایسا معلوم ہوتا ہے عربی زبان میں۔ تو سفر ایک عام لفظ ہے، ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے بھارت میں غیر مسلمین سب استعمال کرتے ہیں اس کو، صرف مسلمان نے۔ تو یہ جو سفر کا جو لفظ ہے، اس کا بنیادی معنی بتانے سے پہلے ایک بات بتا دیتا ہوں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں، حدیث میں سفر کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں۔ کوئی لفظ بول سکتے ہیں آپ سفر کے لیے، اور کوئی لفظ قرآن میں؟ جیسے ضرب فی الارض، زحنا، رحل، نفر، صاحا، یہ سب جو ہے نا سفر پر ہی دلالت کرتے ہیں، کیفیتیں الگ الگ ہیں۔ تو سفر یہ بھی ایک لفظ ہے قرآن کا۔ تو یہ جو سفر کا جو لفظ ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بنیادی طور پر سفر کا جو معنی آتا ہے وہ روشن ہونا، کوئی چیز واضح ہونا۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، دیکھو سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے کہا واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، یعنی کفر کی ظلمتوں سے چھٹ کر کے وہ یعنی دین اسلام کا جو نور ہے وہ بتانا مقصود ہے وہاں پر۔ والصبح اذا اسفر، اسفرہ کے معنی روشن ہونا۔ سفر سے متعلق اہل علم بہت کچھ لکھے ہیں، لیکن سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں ایک قول ملتا ہے ہمیں قدیم عالم دین کا۔ یہ جو قول ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع، الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع۔ یہ جو کتاب ہے ایک چھوٹی سی کتاب ہے یہ۔ اس کتاب میں استاذ کو کیسے ہونا، طالب علم کو کیسے ہونا، تعلیمی نظام کیسے ہونا، پڑھنا کیسے، پڑھانا کیسے، علم باقی رکھنا کیسے، پھیلانا کیسے، سب تفصیل پورا موضوع ہے، انسائکلوپیڈیا ہے وہ۔ اسی میں ایک مستقل باب ہے کہ تعلیم کے لیے جب طالب علم نکلتا ہے تو اس میں کیا کیا اسے چیزیں رکھنی چاہیے، کس سے مشورہ کرنا چاہیے، کس کے پاس جانا چاہیے، پہلے کہاں جانا چاہیے، اس کو الوداع کیسا کرنا چاہیے، پھر طالب علم جب سفر کے لیے جاتا ہے تو اپنے ساتھ کیسے ساتھیوں کو رکھنا چاہیے، وہ سب باب باندھے ہیں خطیب بغدادی رحمہ اللہ۔ اس ضمن میں یہ قول لے کر آئے ہیں کہ سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے کر کے، یہ جوڑ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو خطیب بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم کو چاہیے کہ سفر میں اچھے اخوان کا انتخاب کرے تاکہ اس کا دین باقی رہے، اس کے اخلاق باقی رہیں، اضافہ ہو اس میں، بگڑ نہ پائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سلسلے میں اپنی سند سے ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے صدقہ بن محمد، ان کا قول نقل کیا انہوں نے کہا کہ السفر میزان القوم، یعنی ان السفر میزان القوم، سفر ہے نا، ایک ترازو ہے یہ لوگوں کو تولنے کا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے نہیں، لوگوں کو تولنے کا ایک آلہ ہے یہ سفر۔ کہا کہ وَسُمِّيَ السَّفَرُ سَفَرًا، سفر کو سفر اس لیے کہا گیا اس لیے کہ بِذَلِكَ، یعنی اسے کیا بولتے ہیں اس کو، یعنی یُسْفِرُ اخلاق الناس، اس سے لوگوں کے جو اخلاق ہیں وہ چھلک کے آتے ہیں، وہ کھل کے آتے ہیں۔ اخلاق الرجال،
وہ سامنے آتے ہیں. لأنه یسفر اخلاق الرجال، یسفر اخلاق الرجال، السفر جو ہے وہ فاعل ہے. لأنه یسفر اخلاق الرجال، یہ سفر جو ہے لوگوں کے اخلاق کو واضح کرتا ہے، ان کے رہن سہن کو، کہ کون کس کے لیے کتنا مطلب ساتھ دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، کتنا اختلاف کون برپا کرتا ہے، کون اختلاف سے بچتا ہے، کون دوسروں کے لیے معاون بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کیونکہ یہاں ایک کتاب ہے البدر المنیر، تو اس میں جو ہے کچھ آثار ملتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کوئی کسی کے بارے میں کچھ پوچھتے، کون بھی تمہارا گواہ، تو کسی کو گواہ لے کر آتے تو بولتے کہ اچھا تم ان کے ساتھ سفر کیے کیا، ان کے ساتھ پڑوسی رہے ہیں کیا، معاملات کیے ہیں کیا. لیکن اس پر اہل علم کلام کرتے ہیں ان آثار پر، لیکن اس کی کچھ تو اصل ملتی ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس کی کچھ تو اہمیت ہے عام سماجی زندگی میں بھی. تو سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ لأنه یسفر اخلاق الرجال. اللہ تعالی ہم سب کو ایک سفر میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو بندگی ہے اس کو باقی رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور سفر کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حسنات میں شمار کرے. اور جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، ناندیڑ والوں کا جو ہے یہ پیار تھا، 2 سال سے بلا رہے تھے وہ لوگ الگ الگ افراد، لیکن اب جانے کا موقع مل رہا ہے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس سفر کے ایک ہمارے معاون خلیل بھائی کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے، جو سب ساتھیوں کو جوڑے ہیں، سب کو لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ. بارک اللہ فیکم جمیعا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.